اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ نے محبت کی بڑی داستانیں سنی ہوں گی، مگر یہ داستان انوکھی ہے، عفیفہ کی ہے، یہی نام انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں 10 سال ہو گئے اور اس نے اس دوران ایک بار بھی مجھے گلے نہیں لگایا۔ بریکٹ میں یعنی میرا پوچھنے کا من ہے کہ کیا جتنی دفعہ بھی گلے لگی آپ ہی جا کے لگی ہیں؟ اس نے تو نہیں لگایا۔ دوسرا وہ کہتی ہیں کہ وہ تو اتنا اچھا ہے کہ اگر خاندان میں جہاں سب عورتیں ہیں اور میں بھی ہوں وہاں وہ آتا بھی نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم نہ آیا کرو۔ اوکے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ میری اتنی عزت کرتا ہے، میری اتنی محبت مجھ سے کرتا ہے، اگر میری شادی اس سے نہ ہو تو کیا میں عمر بھر اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ آپ کو یا سوسائٹی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرے بچے سوسائٹی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے اور بالکل سیدھا سیدھا، اس میں کوئی طنز نہیں ہے اور کوئی اس میں تانا مینا نہیں ہے۔ یعنی میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ شادی کا دن ہو، سب لوگ 200-400 لوگ آئے ہوئے ہوں، آپ دلہن بن کے اسٹیج پہ بیٹھی ہوں، وہاں چونکہ اعلان ہوتا ہے نا جی کہ آج سے فلاں بن فلاں اور فلاں بنت فلاں میاں بیوی ہیں، اور آئندہ سے سوسائٹی ان کی میاں بیوی کے طور پہ عزت کرے گی اور ان کو میاں بیوی والے سب کاموں کی اجازت ہوگی، اکٹھے رہ سکیں گے، اکٹھے سو سکیں گے، اکٹھے اولاد کو پیدا کر سکیں گے، اسے پروان چڑھا، یعنی پوری رینج ہے جو ان دونوں کو اجازت دی جاتی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، کندھے پہ سر رکھ کے، کہیں مسکراتے ہوئے گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ جائیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اوکے، ایسے میں اچانک آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، ازدواجی تعلقات اس سے میرے، جو جذباتی تعلقات ہیں اس سے میرے، اس کے پاس میں رہوں گی۔ اوکے، آپ سب نے فیصلہ کر دیا، لیکن خواتین حضرات، میں الف بنت فلاں یہ اعلان کرتی ہوں کہ 10 سال میں نے ایک لڑکے سے محبت کی، وہ بہت اچھا ہے، میں اگلے 10 سال 20 سال 30 سال بھی اسی سے محبت کرنا چاہتی ہوں، اسی کے گن گانا چاہتی ہوں، اسی کی عزت کرنا چاہتی ہوں، اسی سے عزت کروانا چاہتی ہوں، اسی کی کیئر کرنا چاہتی ہوں، اسی سے کیئر کروانا چاہتی ہوں۔ سوال ختم ہوا۔ کیا یہ سوال کرنے کے بعد جو وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ یعنی یہ جو آپ نے بینڈ بجایا تو سارے وہ شامل باجا ہو جائیں گے؟ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سوال کرو یا خواہش رکھو، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ چونکہ ایکسیپٹیبل ہوگی تو آپ کی عزت ہوگی۔ آج جو لڑکیاں شادی کے بعد کسی اور کے فون سنتی ہیں، کیا وہ باعزت رہتی ہیں؟ جو لڑکیاں شادی کے بعد کسی اور کے گلے لگتی ہیں، کیا وہ رسپیکٹفل رہتی ہیں؟ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے کسی پرانے محبوب سے ملنے جاتی ہیں کسی بھی بہانے، کسی پارٹی پہ، کسی کھانے پہ، اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں، میں کچھ اور نہیں کہہ رہا، خوش گپیاں کر رہی ہوں، ان کے والد دیکھیں، ان کی والدہ دیکھیں، ان کا بھائی دیکھے، ان کی بھابھی دیکھے، چلیں اس کو ہم یہاں بریک لگا دیتے ہیں، اس کا میاں دیکھے، میاں کے والد صاحب دیکھیں، میاں کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھے، ایٹ دیٹ ٹائم کیا وہ لڑکی اس پورے منظر نامے کی کوئی وضاحت کر سکے گی؟ جب وضاحت نہیں کر سکے گی تو پھر ایک ہی جواب آئے گا کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتی ہو یا وفادار ہو، محبت کرنا بنیادی طور پر وفاداری کا اظہار ہے، اعلان ہے، اقرار ہے۔ محبت کرنے کی اجازت آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو، تینوں کو ہے، لیکن ہوگی اس سے جو آپ کے لیے حلال ہوگا، ہوگی اس سے جو آپ کا محرم ہوگا۔ بیٹا ادروائز تو پھر جنگل کی سی کیفیت ہوگی نا
کہ جہاں کوئی بھی جانور مادہ کسی بھی جانور میل کے ساتھ ملاپ کرنے پہ تیار ہو اور پورے جنگل کو کوئی اعتراض نہ ہو. انسانوں میں یہ نہیں ہوتا. انسانوں میں جب بھی ایسا ہوگا تو یا تو دونوں کو مار دیا جائے گا یا جو ان کی اپنی ہے اس کو تو وہ ضرور مار دیں گے. اس لیے شادی سے پہلے جہاں بھی لڑکیوں کو لڑکوں سے محبت ہوتی ہے, اس پہ یہ نہ کہیں کہ ان کو کیوں اعتراض ہے. سمپل یہ سوچیں کہ کیا آپ کو گھر والوں نے وہاں محبت کی تلاش میں, گھر میں چونکہ عزت نہیں ملتی تھی عزت کی تلاش میں, گھر میں چونکہ کیئر نہیں ملتی تھی کیئر کی تلاش میں بھیجا تھا, اور آپ فقیروں کی طرح کسی سے محبت مانگتے رہے, اس نے دینا شروع کر دی, پھر اس نے اتنا اچھا تھا کہ 10 سال آپ کو گلے نہیں لگایا. از دیٹ اے اسٹینڈرڈ؟ اور پھر جا کے آپ اس کے گلے لگ گئی کہ تم سب تو ود ہیں اور تم بہت عظیم ہو اور تم میری عزت کرتے ہو اور محبت کرتے ہو. گلے لگنا یہ کسی اور چیز کا سمبل ہے. سو جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو بیٹا میں بہت پیار سے آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا, نہ کوئی سخت بات کہہ رہا ہوتا ہوں, لیکن وہ سوال جو کل آپ سے ہونے ہیں اور جن کا آپ سے جواب نہیں بن پائے گا, اور جب جواب نہیں بن پائے گا تو پھر دروازہ کھلتا ہے اور پیچھے ایک بڑی ساری رسوائی اور ذلت اور خواری انتظار کر رہی ہوتی ہے. وڈ یو جسٹیفائڈ کہ چونکہ اس نے گلے نہیں لگایا تھا اس لیے میں اب وفاداری اور محبت جو ہمارے گھر میں ہو وہ ہمارے دل میں, جو گھر کا باہر ہے جس پہ دروازہ بند کر دیا, جس کے ساتھ رشتہ نہیں بنا, نہ آپ کے گھر والوں نے بنایا نہ اس کے گھر والوں نے بنایا, نہ سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹنس دی, تو اب جب بھی آپ اس سے گلے ملو گے, اس سے ہاتھ ملاؤ گے, تو یہ ناروا ناجائز تعلق ہی کہلائے گا. اور یہ اس میں لیونگ ریلیشن شپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں آئے گا. یہاں تو آخر میں وہی ہوگا جو دروازہ کھلنے کے بعد میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں. دے آر ویٹنگ فار دیٹ گرل ہو از ولنگ ٹو ہیو دیٹ. اب آگے بالکل کھلا آپشن ہے, آپ کیا سوچتے ہو. اور اچھا, اگر آپ نے کچھ کورسز کیے ہوتے اپنی ذات کی خوبصورتی کے لیے, اڈوریبل گرل کا کورس ہی کیا ہوتا, پری میرج والا کیا ہوتا, پوسٹ میرج والا کیا ہوتا, تو میرے بچے یہ عین موقع پہ اتنا خطرناک سوال آپ کے دل میں کبھی نہ پیدا ہوتا. اب بھی وقت ہے, جب تک آپ کی رخصتی نہیں ہوتی, بجائے اس کے کہ وہاں جا کے بے وفائی کریں, اور پھر بے وفائی کو کلنک کا ٹیکا کہا جاتا ہے, ماتھے پہ لگ جائے تو خاندان پورا مل کے, ایون یہ جو چھریوں سے اور ریگ مالوں سے بھی اس کو ملا جائے تو اترتا نہیں ہے. راہ چلتی لوگ اس کو عزت دار, محبت دار, وہ جو کیئر دار نہیں گردانتے, اسے کچھ اور کہا جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.